یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جس کا مفہوم ہے جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے اسلام قبول کیا الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں. اچھی نیتیں اسلامی بھائیوں نے بھی کی. اللہ تعالی ہم سب کی اچھی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. آئیے ہم جن اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سنا اور باپا نے ان پہ انفرادی کوشش کی جو کہ وسوسوں کا شکار بھی تھے، ان سے انہی کی کہانی انہی کی زبانی کچھ سنتے ہیں اور باپا کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ ضرور سنیں گے بھی، اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھ رہی تھی. ہم گمراہی بھرے راستوں میں بھٹک رہے تھے. نہ کوئی ہمیں پوچھنے والا تھا، نہ کوئی کچھ بولنے والا تھا. اسلام قبول کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ میرا تو سب سے پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور وہ سنت جو نظر آئی وہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں دیکھی. مجھے کچھ مانا پتہ نہیں تھا، لیکن میں صرف اسلام از اونلی ٹیررسٹ یہی سمجھتا تھا. اسلام صرف ایک دہشت گردی کا نام ہے، کیونکہ اس کے پہلے ہمیں یہی سب کچھ بتایا اور یہی سب سنا گیا تھا ہم نے. لیکن آج الحمدللہ عز و جل مدنی چینل میں جو ہم نے اسلام دیکھا دیٹس ٹرو، وہ صحیح تھا کہ اسلام. امیر اہل سنت کا مذاکرہ بھی سنا ہوگا یقیناً آپ نے، اس سے بھی مدنی پھول لیے. بابا کا مذاکرہ سن کے تو زیادہ اور دیکھ کے کافی مجھے باپا کی سادگی، باپا کا چٹائی کا بچھونا رہتا ہے، باپا کی مٹی کے برتنوں پر اتنا سادگی سے پیش آنا، وہی ہمیں اچھا لگا کہ بس الحمدللہ دس و نز اسلام، یہ ہمیں اسلام نظر آیا پوری طرح سے. جب اسلام کی طرف راغب ہوئے آپ تو آپ کے ذہن میں سوالات تھے کچھ، لوگ کیا کہیں گے، اس حوالے سے کس طرح کی گفتگو آپ کے گھر میں ہوئی؟ گھر میں مدنی چینل کا دور جب چلا تو ہمارے گھر میں سبھی لوگ دیکھنے لگے، اور گھر میں ایسے باتیں ہونے لگی کہ اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، سب سے بڑے تو رشتہ دار کیا کہیں گے. تو اس کا جواب آپ کو کس طرح ملا؟ الحمدللہ عز و جل اس کا بھی جواب ہمیں مدنی چینل کی جانب سے ملا. جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پہ بیان آ رہا تھا حاجی عمران عطائی صاحب کا، لوگ کیا کہیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں سبھی 12 افراد نے وہ بیان دیکھا، اور بیان دیکھ کے بھلے دنیا کچھ بھی کہے، لوگ کچھ بھی کہے، ہمیں داخلانِ اسلام ہونا ہے. کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اس میں جب نگران شورا کا آپ نے بیان سنا لوگ کیا کہیں گے، آپ کو جواب ملا، الحمدللہ اسلام کی طرف آپ آئے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بیعت کس طرح ہوئے امیر اہل سنت سے مرید، کیونکہ آپ کو تو مدنی چینل کے ذریعے آپ نے اسلام قبول کیا، تو بیعت ہونے کا ذریعہ بھی کیا مدنی چینل ہی بنا؟ بے اسی شک. کو دیکھ کے آپ نے جی الحمدللہ باپا ہمیشہ بیعت کرواتے رہتے ہیں. ہم سبھی 12 افراد نے عہد کر لیا کہ بیعت ہونا ہے تو باپا سے، اور باپا جیسے دہراتے گئے تو ہم بھی گھر میں تمام 12 افراد دہراتے گئے. مرید ہو گئے. جی الحمدللہ. یہ فرمایا کہ آپ کی بہنوں نے بھی اسلام قبول کیا اور بہنوں کے بچوں نے بھی کیا، ان کی کیا کیفیت، کیا کنڈیشن ہے یا تھی ابھی پہلے؟ وہ تو پہلے غیر مذہب سے تعلقات رکھتے تھے، لیکن آج الحمدللہ عز و جل کہ آج پیر و مرشد کا کرم ہوا، فیض ہوا کہ آج داخلانِ اسلام ہے وہ بھی فیض میں ہے کہ اسلام کے اس میں کہ بس مدینہ. مدنی چینل آپ کے گھر میں ابھی بھی چلتا ہے، بچوں کی کیا کیفیت ہے، گھر کے افراد کس طرح دیکھتے ہیں چینل کو، مذاکرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ جب باپا آتے ہیں تو بچے لوگ
اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح تمام اپنے باب المدینہ کے جتنے بھی اسلامی بھائی جو نیچے استقبال باپا کا کرتے ہیں اسی طرح ہم سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے جا کے چومنے لگتے ہیں باپا کے. یعنی جب باپا کا مذاکرہ شروع ہوتا ہے تو گھر کے پورے افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے مطلب استقبال کا کا اظہار کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ الحمدللہ آپ نے مدینہ منورہ بھی سفر کیا اور یہ کتنا کرم ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے 4 بار مدینہ کا سفر کیا. اور یہ بتائیں کہ مدینہ کا سفر کس طرح آپ کا ذہن بنا اور مدینہ حاضری کس طرح ہوئی آپ کی؟ مدینی چینل دیکھ کر کیا اس سے ہوا یا کسی نے بولا مدینہ چلو؟ ہم تو مدینہ جانتے بھی نہیں تھے، بس ہم تھکے آئے تھے آفس سے، ڈیوٹی سے آئے تھے اور بیٹھے تھے ایک دم فریش ہو کے بیٹھے. الحمدللہ عزوجل ہماری امی دیکھ رہی تھی، بیٹا بولتے کہ بیٹا یہ مجھے یہاں پہ لے کے جاؤ، اور میرا ٹی وی کے پاس فیس نہیں رہا میرا، میں دیکھ نہیں رہا تھا اس کو. مدینی چینل جی امی بتانے لگی بیٹا یہاں پہ لے کے چلو. میں بولا امی کہاں لے کے چلوں؟ تو بیٹا یہاں پہ جانا ہے مجھے، آپ لے کے چلو گے؟ تو میں بولا کہاں؟ تو دیکھا تو پیچھے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا کہ بس وہی مطلب مدینی چینل پہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. اور امی نے بتایا کہ یہ تو گنبد خضرا بیٹا تو پورا حرم دیکھ لے گا تو بھی بولے گا کہ چلیے امی آپ بھی چلیے، ہم بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ. ایسا مدینہ کے مسافر مدینی چینل پہ مدینہ دیکھ کے والدہ نے آپ کو کہا کہ چلنا چاہیے ہمیں جی مدینہ. الحمدللہ. اچھا جب مدینہ پاک پہنچے، مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو دعائیں بھی کی ہوں گی یقیناً، طواف بھی کی ہوں گی. الحمدللہ. جب میری پہلی نظر کعبے پہ گری ہم نے یہی دعا کی کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12ویں والے آقا کی نسبت سے ہمیں 12 افراد کو ایمان نصیب ہوا ہے، اسی طرح ایمان پہ خاتمہ بھی خیر نصیب ہوا. کعبے کے سامنے بھی آپ نے یقیناً دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کے لیے دعا. بے شک الحمدللہ، کیوں نہ دعا کرے. آج ہم کو تو عمرہ بھی کرنے ٹھیک طرح سے نہیں آتا تھا، وہی ہمارے ہاتھ میں رفیق الحرمین تھی، وہی دیکھ کے ہم نے طواف کیا. نہ صحیح معلوم تھا، نہ صفا نہ مروہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں میری حاضری ہوئی جالی کے روبرو، تو میرے بھائی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا ہے، ہماری امی جان وغیرہ سب تھے ہمارے ساتھ. اور ہم نے جب ایمان لے کے آئے تو آقا کی بارگاہ میں یہی دعا کی اور یہی کہ دین پہ استقامت دے دے، دین پہ استقامت، ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ عطا فرما دے. کیونکہ ہمیں ہر سمے پہ دیکھا گیا، ہماری امی کا بھی یہی تھا. امی کا تو یہی کہنا تھا کہ حاجی شاہد اتاری صاحب کا جو بیان دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ ہمیشہ نیچی رہتی تھی. تو وہی دیکھ کے بولے کہ یہ اتنے یہ سب ہو کے بھی نگاہ نیچی رکھ کے درس دیتے. اور آج کے اس پرفتن ماحول میں بس وہی دیکھ کے باپا انہوں نے مواجہ شریف پہ بھی آقا کی بارگاہ میں آنکھوں کا قفل مدینہ اللہ مانگا. اللہ. اور یہ روبرو مواجہ شریف کے دونوں بھائیوں نے مدینی حلیے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ عطا کر. الحمدللہ. تو اس پہ باپا کچھ مدینی پھول ہمیں عطا فرمائے اگر آپ. ظاہر آنکھوں کا قفل مدینہ یہ تو دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. البتہ یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کی نگاہیں اکثر نیچی بھی رہتی تھیں اور وحی کے انتظار میں اوپر اٹھانا بھی ثابت ہے. اور اس دور میں نگاہیں نیچی رکھنا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، چاروں طرف مناظر جو وہ نادیدنی ہے، دیکھنے جیسے نہیں ہے. تو اس لیے آنکھوں کو نیچے رکھے تو ہی مناسب ہے. حضرت سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمت المنان ایک بزرگ گزرے، وہ عید کی نماز کے لیے گئے. جب گھر لوٹے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کتنی عورتیں دیکھی، کیونکہ پہلے عید کی نماز میں عورتیں ہوتی تھی، کتنی عورتیں تھیں یا کتنی عورتیں دیکھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا اور اب ادھر پہنچا ہوں تمہارے پاس، تو میں نے راستے میں ہر وقت اپنی نظر جو ہے اپنے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھی تھی. مجھے کیا خبر کہ کتنی عورتیں تھیں. پاپا انہوں نے جس طرح ابھی اپنا بتایا واقعہ، مدنی چینل کے ذریعے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد
کچھ آزمائشیں بھی آئیں، کچھ تکلیفیں بھی آئیں وقتی طور پر، ہاں اس پہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہمیں اگر۔ تکلیفیں آئیں، تکلیفیں ہو سکتا ہے جاری ہوں، آئندہ نہیں آئیں گی، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ دیکھیے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے جی جی وہ یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے اسلام قبول کر لیا بس خلاص۔ آزمائش تو سبھی پر آتی ہے، کسی پر کم کسی پر زیادہ، اور خاص کر یہ کہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے آزمائشیں تو ہوں گی نا۔ پارہ 20 سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں ارشاد رب العباد ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ تو یہ دراصل اس میں آزمائشوں کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ تو بعض ایسا بھی ہوا کہ آرے سے چیر ڈالے گئے، بعض لوہے کے کنگھیوں سے پرزے پرزے کیے گئے، اور مقام صدق و وفا میں ثابت و قائم رہے۔ تو بہرحال یہ کہ تکلیفوں سے گھبرانا، امتحان سے جی چرانا، یہ مردوں کا شیوا نہیں۔ تو امتحان تو ہوگا لیکن یہ کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ جل جلالہ ضرور 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 آسانی بھی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، انشاءاللہ حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا، انشاءاللہ حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، انشاءاللہ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ انشاءاللہ پردے پردہ کی دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاں چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ ہاں وغیرہ ہوئے اچھی طرح ہاں چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہو۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہیں ان کی اجازت دے لوں گا، اور یاد آنے پر مزید نیتیں بھی کرتا رہوں گا۔ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سالن کے برتن کے اوپر کر کے سیدھے ہاتھ سے
اس احتیاط کے ساتھ نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات پڑتا ہے. انشاءاللہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا یہ سنت ہے, اور اس سے تکبر دور ہوتا ہے. اے مدینے کے پیالے تیرے لیے میرے سر میں جگہ ہے, میرے بندہ کیسے ڈال. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یقدر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلى وعلى برکۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رب وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بابا یہ جو ابھی آپ نے روٹی اپنے ہاتھ میں رکھ کے توڑی, پہلے تو آپ نے الٹے ہاتھ میں پکڑی پھر سیدھے ہاتھ سے توڑی, اس میں کیا حکمت, اور پھر ایک ایک ٹکڑا اس کے سب کو دیا اور ٹکڑے بھی 4 کیا آپ نے. آئیے ٹکڑے دل جوئی کے لیے, دل خوش کرنے کے لیے ثواب ملتا ہے, دل خوش کرنے میں. اور سیدھے ہاتھ سے تو یہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا سنت ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد تو کچھ ایسے تاثرات بھی دیتے ہیں لوگ جو نیو مسلم ہوتے ہیں کہ ہمیں غیروں کے ساتھ تو ہے ہی آزمائش ہے, لیکن ہمیں تو مسلمانوں کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. تو یہ وسوسہ کس طرح دور کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف تکلیف میں پہنچنا بسم اللہ یہ کسی کی ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, لیکن مسلمانوں سے تکلیف نئے مسلم تو پہنچے ضروری نہیں. اتفاق جیسا ابھی ڈاکو ہوتا ہے, اس کو کیا پتا کہ نیا مسلم ہے پرانا مسلم ہے, اس کا کام ہی لوٹنا ہے. تو جیسے موبائل وغیرہ چھین دیتے ہیں. جی جی ورنہ نئے مسلم سے عام طور پہ مسلمان ہمدردی کرتے ہیں, چاہے کتنا گناہ گار ہو, بے نمازی ہو, کچھ بھی ہو, ہمدردی کرے گا, خوش ہوگا کہ ماشاء اللہ مسلمان ہوگا. تو نہ دانستہ کوئی تکلیف پہنچے الگ بات ہے, وہ اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ نیا مسلمان اس لیے اس کو ستاؤ, معاذ اللہ. بابا یہ نیا مسلمان کب تک رہتا ہے, اس کو کب تک نو مسلم کہہ سکتے؟ بعضوں کو 10 سال بھی ہو جاتے تو وہ نو مسلم ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں. ان کے اصل وہ پہچان بن جاتی ہے اچھا نو مسلم. کیا واجد ہو کیونکہ نو مسلم ہم کہتے تھے تو کسی کا پیغام آیا تھا ایک بار کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا, اس کو نو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ نو مسلم تو مسلمان نہیں. پھر ہم نے سمجھا کہ اردو میں نو مسلم مانے نیا مسلمان, تو اس لیے میں ابھی نیا مسلمان کہہ رہا تھا کہ پھر یہ غلط فہمی ہو جائے کہ نو مسلم, ابھی کہتے ہیں مسلمان ہو, آپ کو نو مسلم, تھوڑے عرصے کے بعد کنورٹڈ مسلم کہتے ہیں. اچھا تو یہ کنورٹڈ مسلم. جیسے انہوں نے اسلام قبول سبحان کیا اللہ. مدنی چینل کے ذریعے, سبحان تو اللہ. اس گھر کے 12 افراد مسلمان ہوئے, الحمدللہ. اور یہ ارشاد فرمایا کوئی مسلمان ہو تو مطالعہ وہ کون سی کتابوں کا کرے. شروع میں کوشش بھی کرے, یقیناً قافلوں میں بھی سفر کرے, لیکن شروع میں کون سی کتابیں ہیں جس کا وہ ان کے لیے مطالعہ ضروری ہو؟ ایک تو خلیل العلماء حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی علیہ رحمۃ اللہ القوی, بسم اللہ. جن کا مزار فائز الانوار حیدرآباد زمزم نگر میں سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احاطے میں بہت بڑے عالم ہوئے.
इन्होंने बड़ा एहसान किया उम्मत पर। किताब लिखी हमारा इस्लाम। ये तो हर नौ मुस्लिम को यानी नए मुसलमान को घोल के पीनी चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को घोल के पीनी चाहिए। इसमें अकायद बयान किए, सवालन जवाबन, अंग्रेजी में भी उसका तर्जमा हुआ है, असली किताब उर्दू में। इस किताब का या इस तरह की और किताबों का जो ज़रूरी है पढ़ लेना काफ़ी है या समझने के लिए फिर ज़्यादा समझना तो पड़ेगा किसी आलिम से। अपने दावत इस्लामी का ऐसा मुबल्लिग हो जो इतनी सलाहियत रखता कि इनको पढ़ पढ़ के समझाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने अकायद सीखें, अकायद नहीं सीखेंगे तो फिर खुदा न खास्ता इधर उधर। अब वापस का एक नुकसान ये हुआ कि एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, मक्का पाक में मुलाकात हुई, तो अब वो उनके वालिद जो थे वो गैर मुस्लिमी दुनिया से गए। काबे के सामने मालूमात ना होने की बिना पर वो अपने वालिद साहब के लिए काबे के सामने मग़फ़िरत की दुआएं कर, वो गैर मुस्लिम थे वालिद साहब, और उन्होंने जब बताया मुझे तो बड़ा हैरत भी, उनको तौबा भी कराई, और फिर मैंने एक आलिम दीन से उनकी मुलाकात भी कराई, दारुल इफ्ता का नंबर भी दिया। इस पर कुछ रहनुमाई भाई काबे के सामने दुआएं करते रहे। गैर मुस्लिम के लिए जो मर गया गैर मुस्लिम, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ सख्त हराम है, बल्कि उलमा ने इसको कुफ्र लिखा है। तो आपने वालिद साहब कहा ना, तो मैं वालिद साहब माइनस साहब कहूँगा। साहब ये ताज़ीम का लफ्ज़ है, ताज़ीम साहब ना रहना। पापा मैं से तौबा करता हूँ जो ताज़ीम का लफ्ज़ मैंने ज़बान से, मैं तौबा का हुक्म नहीं लगा रहा, तो ज़बान में निकल गया होगा, और ना ये कुफ्र है वालिद साहब के लिए, बल्कि कोई ये तो उर्फन ये साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिस्टर जनाब, इस ताज़ीम के अल्फाज हैं। बाबा फिर इसका मतलब है ये जो कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, क्योंकि ये भी बहुत बेहतरीन देखा जाए तो किताब है दुनिया भर में, इसको ये तो पसंद जिसको किया गया है। उर्दू पढ़ना आती हो ना, जी जी उसके लिए तो याद कर लेनी चाहिए। अच्छा इब्राहिम भाई, माशाल्लाह आपको तो खूब बरकतें मिली हैं माशाल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद आप मुतअद्दिद बार मदीने शरीफ गए, वहाँ के आपने अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें बताई, वहाँ की यादें हमसे शेयर की आपने। आप बता रहे थे कि आप पिछले दिनों बगदाद शरीफ भी गए थे, तो वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ की कोई यादगारें हों, इस तरह के नाकाबिल फरामोश कुछ वाक़यात आपने देखे हों, तो वो भी मदनी चैनल के नाज़रीन को और हमें बताएं आप। बगदाद शरीफ जब मैं गया तो एयरपोर्ट से ये मेरे लिए पूरी इबरत भरी जगह थी, मतलब एकदम बगदाद में जी, कि हर एक चीज़ इबरत की जाती। आप ये कह रहे हैं इबरत की जगह, मतलब इबरत की क्या जगह देखी आपने? मतलब एक हमारे लिए एक सीख थी वो, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे बेपर्दगी का माहौल, नमाज ना पढ़ना लोगों के लिए, मुसलमानों में बेअमली, अच्छा, लोगों के अंदर कोई सुधार नहीं था उस समय पे। ये देखकर आपका दिल काफ़ी मेरा जल गया। इतने माहौल ऐसा कैसा है ये, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे सुधार कुछ नहीं हुआ है। ये देखें, ये भी एक मदनी माहौल की बरकत है, और ये सोच बनी आपकी कि बहुत साल पहले पापा भी गए थे बगदाद शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इस तरह के हालात देख के, मुसलमानों के दिल खराश हालात देखकर पापा का भी दिल जला था। पापा ने फैज़ान सुन्नत में इसका तज़किरा भी फरमाया। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ? आप अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ल हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हमारी हाज़िरी हुई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह उन नीले गुंबद का जो नज़ारा हम पहले किया करते थे, तस्वीरों में देखा करते थे, जिनकी 11वीं हम मनाया करते थे, तो बस वो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया था कि बस आ गए गौसे पाक की बारगाह में, बस अभी दुआओं की कबूलियत की, और इनके सब ये ख्वाब है हकीकत? जी हकीकत है। ये सब देख के काफ़ी एकदम दिल एकदम ये हो गया। तो उसके एक दिन के बाद में ही ऐसा कुछ 1-2 दिन के बाद में ही बरसात शुरू हो गई काफ़ी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 24 घंटे बारिश हुई है वहाँ पे। बारगाह गौसियत मआब में जी जी कमोबेश डबल 11 घंटे डबल 11 बारिश है। बारिश होने हाजिरी थी, हाँ जी सुभान अल्लाह, झूम झूम के गौस पाक के नीले गुंबद को झूमा माशाल्लाह। कदमों पे अपने कतरे निशावर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। बादल घिरे हुए हैं,
بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا بغداد کا وہ گنبد لگتا ہے کیا سہانا غوث الورا کا روزہ بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا غوث الورا کا روزہ. اللہ سارے مدنی چینل کے ناظرین کو بغداد کی بارشیں دکھائیں. آمین. جی پھر کیا دیکھا آپ نے مزید؟ جی سہانا موسم ہو گیا تھا کہ بس ابھی پوری ٹھنڈ بھی تھی اور برسات بھی جھم جھم کے مزے لے رہی تھی. ہم بھی برسات کو دیکھ کے ہم بھی مزے لے رہے تھے. بس برسات مزے لے رہی تھی کہ آپ مزے لے رہے تھے؟ برسات بھی مزے لے رہی تھی کہ ٹکرا کے نیلے گنبد پہ نچھاور ہو رہی تھی اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ منظر ماشاء اللہ. وہ بھی انشاءاللہ ماشاء اللہ. زید بھائی یاد دلا رہے ہیں کہ مدینہ میں بھی بارش ہوئی تھی. انہوں نے مدینہ کی بارش بھی پائی ہے. انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے آپ سے انشاءاللہ. ماشاءاللہ وہ دیکھ کے اور کافی بارش ہو گئی تھی تو وہاں پہ الحمدللہ عزوجل باپا. اب کیا بتاؤں میں اپنے سے کہ جب ہمارے گھر کے ایک افراد نے اچانک میں وہ آئے بھیگتے باپا کہاں ہیں آپ سے پوچھا ہمیں تو بغداد میں آپ سے پوچھا باپا کہاں ہیں؟ باپا کہاں ہیں. اچھا تو میں نے بولا باپا تو بے شک کراچی میں ہیں. نہیں بول کراچی میں نہیں ہے. تو پھر کہاں ہے؟ میں نے بولا اب بھی دیکھا ہوا ہے میں نے. کہاں دیکھا؟ آستانہ شریف کے یہاں پہ باپا دعا مانگ رہے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے. جالی کے روبرو دعا فرما رہے ہو. اپنی آنکھوں سے دیکھا جی یا الحمدللہ. خواب دیکھا ہوگا؟ جی خواب نہیں یہ آنکھوں سے دیکھا ہے. جاگتی آنکھوں سے. جاگتی آنکھوں سے. نہیں ہے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا؟ نہیں جاگتی آنکھوں سے تو ملتی جلتی شکل والا ہوگا. نہیں بابا. ہم نے ترنت جا کے دیکھا تو کوئی بھی ایسے وہاں پہ دعوت اسلامی والے کوئی اور نہیں تھا, امامی والے نہیں تھے. تو میں نے ترنت باپو کو فون لگایا کہ باپو باپا کا ہے کہاں؟ تو فرمایا کہ یہ باب المدینہ میں. نہیں میں نے بولا یہاں پہ ہوگی تو میری زیارت ہو جائے گی آپ, لیکن یہ ایسا کیسا ماجرا. دیکھا ماشاءاللہ تو بس وہ میرے لیے باغ مدینہ تھا کہ کیا بتاؤں. یہ ابراہیم بھائی جو آپ بات کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یقین کر لیں گے؟ نہیں ہے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جاگتی آنکھوں خواب نہیں یہ آنکھوں سے دیکھا ہے. بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. حضور آپ نے امیر اہل سنت باپا کی انفرادی کوشش جو آپ پر ہوئی اور وسوسے بھی تھے, کچھ معاملات بھی آپ کے تھے, باپا نے بڑی محبت و پیار سے سمجھایا. مزید کیا آگے کا ذہن آپ کا بنا؟ الحمدللہ عزوجل باپا نے ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما دی کہ انفرادی کوشش باپا نے ہمارے گھر کے پھر سے ہماری بگڑی بن گئی, جو کہ ہم پورے طرح سے یہ تھے. باپا نے انفرادی کوشش کی ہمارے اوپر. باپا نے ہمارے اوپر توجہ فرمائی اور باہر ملک سے بذریعہ اسکائپ ہمارے سے رابطہ کر کے باپا نے ہماری رہنمائی فرما دی. ہمارے اوپر انفرادی کوشش کی, میرے اوپر, میرے بھائی کے اوپر. اس کے پہلے ہم نے امامہ اتار دیے تھے, ہم نے مدنی چینل نکال دیا تھا اور وسوسوں کا کافی شکار ہو گئے تھے ہم. اسی وجہ باپا نے رہنمائی فرما دی. الحمدللہ میرے لیے مدینہ ہو گیا, اور وہ بھی مکے میں مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا پھر مزید نیتیں کیا کی آپ نے, آپ کے بھائی نے, جب باپا نے انفرادی کوشش کیا تھا؟ میں نے یہ تبدیلی یہ نیت کی کہ بس ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے, زندگی یہ باپا ٹکڑوں پہ بتائی ہے آپ کے. انشاءاللہ ہمارے بھائی کو عالم دین بنائیں گے باپا. میرے سگے بھائی ہے زید اتاری, ان کو ضرور بس آپ کا فیض چاہیے باپا, آپ کی دعا چاہیے. بس انشاءاللہ زوزل ایک دن ہم بھی عالم دین دیکھنا چاہیں گے ہمارے بھائی کو, اور انشاءاللہ زوزل جامعۃ المدینہ میں داخلہ جلد سے جلد ہو جائے. بس یہی دعا ہے. میرے میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کی برکت سے
انہوں نے کیسی ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کی اور اس انفرادی کوشش میں کیا تھا، امیر علیہ سنت نے کس طرح ان کی دل جوئی کی، ان کے وسوسوں کی کاٹ کی اور ان کا کس طرح ذہن بنایا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ میں بہت سارے وسوسوں اور پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہوں باپا جان۔ ہمارے اسلام قبول کرنے میں بہت بڑا حق مدنی چینل کا ہے کہ جو مدنی چینل پہ دعوت اسلام میں نظر آتی ہے جو ہمارے میں نظر نہیں آتی باپا جان، کئی ذمہ داران کے قول و فعل میں تضاد نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے آپ کو بھی مجھے بھی۔ آپ حساس بہت ہیں، جو حساس ہوتا ہے نا جس کو احساس زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہر بات نوٹ کرنے کا ذہن ہوتا ہے اور شیطان پھر اس سے کھیلتا رہتا ہے، گیم کرتا رہتا ہے۔ اب آپ بولو کسی کو اپنی گورنمنٹ کی جو آپ کی جاب ہے، میں سیکرٹری نہیں میں افسر، تو وہ نہیں مانیں گے تو ہمیں کیا نوکری چھوڑ کے آ جائیں گے کیا؟ یہ بتائیے آپ کے یہاں دعوت اسلامی میں اندازاً کتنے اسلامی بھائی ہوں گے؟ 1000 سے زیادہ ہی ہوگی۔ 1000 سے زیادہ، اگر کہو تو 1000 تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے پکے ہوں گے دعوت اسلامی والے، ہے نا؟ اچھا یہ کیوں ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ہو گیا تو اب چونکہ بہت ساروں کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو کچھ ہو گیا ہے تو اس میں بھی آپ سوچو گے یار ٹھیک ٹھاک شیطان میرے پیچھے لگ گیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام سے ہٹ جاؤں، اور آپ شیطان کو بولو کہ اب میں نے دعوت اسلامی والوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا تعارف آپ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کم عرصے میں ہمیں کچھ بھی، مطلب اتنا دن تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ بلو اور نہیں سوری وائٹ اور بلیک کا کلر کا گنبد ہمیں اکثریات نظر آتا تھا، پتہ نہیں تھا اعلیٰ حضرت کو؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ بتایا کس نے مزار کہاں ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ وہی فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکا، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکا، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ آپ کی حاضری کس طرح ہوئی؟ مطلب مدنی چینل کے ذریعے تعارف؟ الحمدللہ بس مدنی چینل پہ یہ سب کے ہمارے دونوں بھانجے لوگ، بس یہی تھا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، بس یہی نعت جو منقبت تھی وہ اعلیٰ حضرت بس سنتے تھے، دیدار ہو گئے۔ مدنی چینل نے اعلیٰ حضرت پلایا ہمیں، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا جعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ، الحمدللہ الذی الحمدللہ هو اشبعنا واروانا واروانا وانعم علینا علینا وافضل وقتل، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی اطعمنی هذا هذا ورزقنی من غیر حول من غیر حول منی ولا قوة ولا قوت، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور، وعلی آلہ وصحبہ یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ توبوا إلى الله وسلم استغفر اللہ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. باپا ان کو دعاؤں سے نواز دیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو نیتیں کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پوری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب کی بے حساب بخشش آمین. جہنم سے آزادی نصیب آمین. الہ العالمین. ہمارے یہ دونوں نئے اسلامی بھائی جو کم و بیش 2.25 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ابراہیم اور زید، ان کو اور ان کے گھر کے کل مل کر جو 12 افراد یہ مسلمان ہوئے، ان سب کو ایمان پر استقامت نصیب آمین. ان کے طفیل ہم سب کو بھی ایمان پر استقامت نصیب کر. آمین. یا اللہ ان کی مشکلات آسان کر. آمین. یا اللہ ان کی رکاوٹیں دور فرما. آمین. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہم آمین. الہ العالمین انہیں ایسا جذبہ دے کہ یہ سب فرض علوم سیکھیں، ان میں دین حاصل کریں، اپنی نمازیں، وضو، غسل وغیرہ درست کریں. آمین. جو گھر کی اسلامی بہنیں وہ شرعی پردہ اپنے اوپر نافذ کریں. آمین. آمین. ان کا گھر جو ہے اے مالک کریم مدنی رنگ میں رنگ جائے. آمین. مدنی ماحول حقیقی معنوں میں بن جائے. آمین. ان کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے حفاظت. آمین. ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین. یا اللہ ہمارے غوث پاک کے طفیل، ہمارے غریب نواز کے صدقے میں یہ دعائیں قبول فرما. ہمارے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں یہ دعائیں قبول فرما. آمین. آمین. بجاہ النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شبیان مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سید یا اللہ رسول یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب لا العالمین. الہ الا اللہ لا الہ الا محمد محمد رسول. باپا تجدید ایمان بھی کرا دے، توبہ بھی کرا دے. آ جاؤ بھائی. بیٹا ادھر چل. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. یہ آپ کے لیے
पाकिस्तानी मिठाई तो पतन पापा गमे मदीना दे दो पापा। सुभान अल्लाह। मीठे मदीने का गम दे दो पापा आँखों का कुफले मदीना अता कर दो पापा पापा, आँखों का कुफले मदीना। ये शहे औलिया की चादर है, ये शहे औलिया की चादर है, मेरे गौसुल वरा की चादर है। ये मज़ार गौसे आज़म की चादर मुबारक। रखो सर पर लगा आँखों से, रखो सर पर लगा आँखों से, मेरे मुर्शिद पिया की चादर है, मेरे गौसुल वरा की चादर है, मेरे गौसुल वरा की चादर है, मेरे गौसे पिया की चादर है। या नबी ने की दावत की तड़प, हो किसी सूरत न कम चश्मे करम।